السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ٹریفک پولیس کراچی سے جعلی آرڈرز کے ذریعے پولیس اہلکاروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کرنے والے ایک منظم گروہ کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اور اس گروہ میں شامل خود ڈی آئی جی ٹریفک کے جو آفس سپرنٹینڈنٹ ہیں ملک محمد اقبال، اور خود ڈی آئی جی ٹریفک کے ڈی ایس پی ایڈمن غیاث الدین کو فوری طور پر ٹریفک پولیس سے نکالتے ہوئے انہیں کے پی او میں کلوز کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور خود ان دونوں کے بیان کی روشنی میں اس منظم گروہ کے جو سرغنہ ہیں، خود ٹریفک پولیس کے جو گاڈ فادر ہے ڈی ایس پی سیکورٹی سعید آرائیں کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر وہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ یہ گروہ ٹریس بھی ایک عجیب و غریب واقعے سے ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک کے آفس سے ایک ڈیو لیٹر، یعنی کہ جو کہ ڈی ایس پی ایڈمن غیاث الدین کے دستخط سے جاری ہوتا ہے، وہ ڈیو لیٹر ایف ایس سی یعنی کہ فورن سیکورٹی جو سیل ہے اس کے ایس ایس پی کو بھجوایا جاتا ہے، جہاں سے ایک کانسٹیبل کی خدمات یا ان کا ٹرانسفر وہ ٹریفک پولیس سے متعلق یہ ڈیو لیٹر ہوتا ہے۔ اب جب وہ ڈیو لیٹر وہ ایس پی ایف ایس سی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کی جان بین کرتے ہیں کہ جس سپاہی کو مانگا گیا وہ سپاہی ہے کہاں پر۔ بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کا کوئی سپاہی یہاں پر نہیں ہے، تو جس کے بعد وہ رپورٹ وہ ایف ایس سی کے ایس ایس پی ہیں وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھجواتے ہیں، جس پر ایڈیشنل آئی جی کراچی اس رپورٹ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جس سپاہی کو ڈی آئی جی ٹریفک وہ ایف ایس سی سے منگوانا چاہتے ہیں وہ سپاہی وہاں پر ہے ہی نہیں، جس پر انہیں وہ تھوڑا شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، جس کے بعد وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ان تمام تر معاملات کی وہ انکوائری وہ کرائم برانچ کے ڈی آئی جی سے کرواتے ہیں۔ اس انکوائری کے دوران وہ یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے کہ یہ جو لیٹر ڈی آئی جی ٹریفک کے آفس سے جاری ہوا ہے یہ خود ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا نے جاری نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لیٹر خود ان کے آفس سپرنٹینڈنٹ وہ ملک اقبال اور ڈی ایس پی ایڈمن ہے غیاث الدین نے اپنے طور پر جاری کیا تھا۔ اس پر جب یہ سارا راز جب فاش ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا وہ اپنے آفس سپرنٹینڈنٹ ملک اقبال کی کلاس لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا، انہیں یہ حکم کس نے دیا تھا۔ جس کے بعد ملک اقبال جو آفس سپرنٹینڈنٹ وہ پھٹ پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ سب کچھ کرنے کا حکم ان کے سیکورٹی کے ڈی ایس پی ہیں ملک سعید آرائی نے دیا تھا۔ جس پر وہ ڈی آئی جی کہتے ہیں کہ تم میرے آفس سپرنٹینڈنٹ ہو یا کہ سعید کے آفس سپرنٹینڈنٹ ہو۔ اس تمام تر باز پر اس کے بعد بالآخر پھر ڈی آئی جی ٹریفک وہ اپنے او ایس ملک اقبال اور ڈی ایس پی ایڈمن ہیں غیاث الدین، ان دونوں کے خلاف رپورٹ بھجواتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، اور انہیں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ انہیں ٹریفک پولیس سے نکال کر انہیں کے پی او کے حوالے کر دیتے اور ان پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے بعد پھر خود اس ساری معاملے کی انکوائری ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک نے اپنے اے ڈی آئی جی عالم بھٹو کو دے دی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں کہ اس طریقے کے اور کتنے جعلی آرڈر اس گروہ نے جاری کروائے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اے ڈی آئی جی عاصم بھٹو وہ اپنے ریڈر سب انسپکٹر فرحان بابر کے ساتھ مل کر ان تمام تر معاملات کی بہت تیزی کے ساتھ تحقیقات کر رہے ہیں، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں اور بھی بہت سارے آرڈر جاری کیے گئے ہیں اسی گروہ کی جانب، جس میں سے کہا جاتا ہے کہ بعض سیکشن افسروں کے بھی آرڈر اس میں شامل ہیں جو کہ سعید آرائی کے ہدایت پر آفس سپرنٹینڈنٹ ملک اقبال نے جاری کیے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سپاہی کا ڈیو انہوں نے جاری کیا تھا وہ سپاہی کون ہے
جب وہ سپاہی جو ہے وہ ایف ایس سی میں ہے ہی نہیں تو پھر اس کا ڈی او جو ہے وہ بھی اتنا بڑا رسک لے کر ایک جعلی ڈی او جاری کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ اس سلسلے میں باخبر ذرائع اور خود ٹریفک پولیس کے ایک قابل اعتماد ذرائع نام ناظر کنشل پہ یہ اطلاع دی ہے کہ دراصل یہ جو ہے یہ گوس سپاہی تھا جو کہ ایف ایس سی میں تھا۔ اب چونکہ ایف ایس سی میں جو ہے انہوں نے ایک نئی اپلیکیشن جو ہے پوائنٹ می جو ہے وہ جو ہے متعارف کرائی ہے، جس کے تحت جو ہے کوئی بھی پولیس اہلکار جو ہے اس کی پوزیشن فوری طور پہ واضح ہو جائے کہ وہ کہاں پر ہے، ڈیوٹی پر ہے یا نہیں ہے۔ یعنی وہ پولیس اہلکار جو کہ ویزا پر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کہ تنخواہ تو لیتے ہیں لیکن فزیکلی جو ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ گوس ایمپلائی کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو سپاہی جس کا یہ ٹرانسفر کروا رہے تھے وہ بھی غالباً کوئی گوسٹ امپلائی ہی ہوگا، جو کہ اب اس نئی جو اپلیکیشن ہے پوائنٹ می اس کے زد میں آ رہا ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے اس کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے جو ہے اس جعلساز گروہ نے جو ہے اس کا جو ہے ٹرانسفر جو ہے وہ ایف ایس سی سے جو ہے ٹریفک پولیس میں کروانے کی ایک کوشش کی تھی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریفک پولیس میں گوسٹ امپلائی جو ہے وہ اور بھی پہلے سے موجود ہیں، چونکہ یہاں پر جو ہے پوائنٹ می اپلیکیشن جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہاں پر جو اگر گوسٹ امپلائی یہاں پر ہیں، یعنی جو تنخواہ تو ٹریفک پولیس سے لے رہے ہیں لیکن فزیکلی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اسی گروہ نے جو ہے انہیں جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے اور ان کی تنخواہیں یہ خود ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو یہ بات اب سامنے واضح ہو رہی ہے کہ یہ گروہ جو ہے اس تمام تر جو گورکھ دھندے ہیں اس میں براہ راست طور پر ملوث ہے۔ تو اب یہ انکوائری جو ہے وہ اے ڈی آئی جی ٹریفک عاصم بھٹو اور ان کے جو ریڈر ہیں سب انسپکٹر فرحان بابر کر رہے ہیں، اور انکوائری کی رپورٹ مکمل ہونے کے بعد غالب امکان یہی ہے کہ چونکہ اب یہ جرم جو ہے ان کا جعلسازی کے زمرے میں آ رہا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے وہ یعنی کہ اپنے آفس سپرنٹنڈنٹ جو ہے ملک اقبال اور جو ڈی ایس پی ایڈمن ہیں غیاث الدین اور خود جو ٹریفک پولیس کی جو گاڈ فادر ہیں ڈی ایس پی سعید آرائی، ان کے خلاف جو ہے جعلسازی کے الزام میں جو ہے مقدمہ درج کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ ایک بہت بڑا یہ منظم گروہ ہے جنہوں نے جو ہے وہ ایک ٹریفک پولیس میں جو ہے ریاست میں ریاست قائم کر دی تھی۔ ایک طریقے سے ڈی آئی جی ٹریفک کے ایک رٹ کو انہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی اور تقریباً چیلنج وہ کر بھی چکے تھے، جبکہ ان کے آرڈرز پر، جعلی آرڈرز پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ اگر یہ بھی انہوں نے جو ہے ایک کامیاب ترین انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی، اگر وہ سپاہی وہاں پر ہوتا تو پھر یہ انکوائری کی تمام چیزوں کی جو ہے یہ منظر عام پر آنے کی نوبتی پیش نہ آتی، بلکہ وہ سپاہی بھی جو ہے انہی کے جعلی ڈی او لیٹر پر جو ہے ٹرانسفر ہو کے ٹریفک پولیس میں آ جاتا۔ لیکن چونکہ اس سپاہی کا وہاں پر وجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خود ایف ایس سی کے جو ایس ایس پی کو حیرت ہوئی کہ بھئی ایک ایسا سپاہی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا ڈی او لیٹر جو ہے خود ڈی آئی جی ٹریفک نے کیوں بھجوایا۔ اور اسی بات کی جو ہے حیرت خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو بھی ہوئی، جس پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے ڈی آئی جی کرائم سے کروائی، اور اس طریقے سے یہ منظم گروہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا۔ اور اب اس پر جو ہے خود ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے وہ اقبال دارا کے حکم پر ان کے جو اے ڈی آئی جی ہے عاصم بھٹو اور ان کے جو ریڈر ہے فرحان بابر جو ہے وہ تندہی کے ساتھ جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور تمام ثبوت جو ہے اس میں اکٹھے کر اور یہ معلوم کرے کہ اور کتنے انہوں نے جو ہے جعلی آرڈر جاری کی اور اس پر عمل درآمد، اور کتنے اور گوسٹ امپلائی جو ہے وہ اس وقت ٹریفک پولیس کے کوٹے پر ہیں، تنخواہیں یہاں سے لے رہے ہیں لیکن فزیکلی وہ کام نہیں کرے، اور وہی تنخواہوں کی رقم جو ہے وہ اسی منظم گروہ کی جیبوں میں اس وقت جا رہا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، مشتاق مہر آئی جی سندھ کی دریا دلی، یعنی کہ وہ اس کو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت سندھ پولیس کی تاریخ کا وہ حاتم طائی بن چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے تقسیم کیا ہے،
یعنی کہ ایک کیش ریوارڈ وہ دے رہے ہیں، اور اب تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 کروڑ روپے جو ہے وہ اپنے ملازمین میں خود اور اپنے ماتحتوں کے ہاتھوں جو ہے تقسیم کر چکے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریوارڈ ہے، یہ جو آپ کسی کو ایک انعام دے رہے ہیں، انعام کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، بن بادل برسات تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ بغیر بادلوں کے آپ برس رہے ہو۔ یعنی کسی نے کچھ نہیں کیا اور آپ اس کو اتنے بڑے بڑے انعامات سے نواز کر ایک طریقے سے ان کی عادتیں آپ خراب کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر پولیس افسر کوئی اچھا کام کرتا ہے، یعنی ڈاکوؤں کو مارتا ہے، مقابلے کرتا ہے، تو اس پر انہیں آؤٹ آف ٹرن جو ہے پرموشن دے دیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ جو آئی جی صاحب جو ہے وہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کروڑوں روپے جو ہے وہ اپنے ملازمین میں، کلرکوں میں، ان میں تقسیم کریں، لیکن اس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز جو ہے وہ نظر نہیں آتا، یا ہمیں یا میڈیا والوں کو نہیں پتا کہ آخر اس پولیس والوں نے وہ کون سے کارنامے سر انجام دیے جو کہ میڈیا والوں سے اور خود کراچی کے رہنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن وہ آئی جی کے علم میں ہے، لہٰذا آئی جی جو ہے وہ اپنے ان ملازمین کو جو ہے انعامات و کرامات سے اس وقت نواز رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ بلا وجہ دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، تو پھر جو ہے وہ میرے ان خدشات کو جو ہے تقویت مل جاتی ہے جو میں اکثر اپنے پروگراموں میں جو ہے اس کا گائے بغائے تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ جو یہاں سزائیں دی جا رہی ہیں پولیس کے محکمے میں، یعنی خاص طور سے ٹریفک ویسٹ زون میں جو 155 پولیس افسروں کو جو ہے وہ اہلکاروں کو جو پچھلے 1 سال کے دوران جو ہے وہ معمولی غلطیوں پر جو ہے وہ انہیں ڈسمس کر دیا گیا، تو میرے اس خدشے کو تقویت مل جاتی ہے آئی جی سندھ کی اس دریا دلی سے کہ بغیر کسی جواز کے جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے نواز رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ڈی آئی جی ویسٹ نے جو 155 پولیس اہلکاروں کو جو ڈسمس کیا تھا، اس کا بھی کوئی جواز نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ ان اہلکاروں نے یا تو ڈی آئی جی کے خواہشات کی تکمیل نہیں کی، یا پھر ڈی آئی جی کے خواہشات کی راہ میں وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی، یا ان کے مالی مفادات کو انہوں نے نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ نے جو ہے انہیں جو ہے انہی غلطیوں پر جو ہے انہیں ڈسمس کر دیا تھا۔ آئی جی سندھ کی اس دریا دلی سے تو میں مطلب اس پر جو ہے میں وہی کہوں گا کہ وہ سزائیں بھی جو ہے وہ بلا وجہ دی گئی تھی، اس لیے کہ یہ جو آئی جی ہے اس وقت جو یہ انعامات و کرامات دے رہے ہیں، یعنی لاکھوں روپے جو ہے وہ ریوڑیوں کے طریقے سے اپنے ملازمین میں بانٹ رہے ہیں، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ سزائیں بھی جو ہے وہ بغیر کسی جواز کے دی گئی تھی۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 15 مئی تک جو ہے وہ جو 4 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، اگر انہوں نے تقسیم نہیں کیے، خرچ نہیں کیے، تو وہ واپس سندھ حکومت کے خزانے میں چلے جائیں گے، لیپس ہو جائیں گے۔ وہ محض لیپس ہونے سے اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آئی جی اس وقت جو ہے دریا دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے ایک خطیر رقم جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کو بھی دیے تھے کہ بھئی یہ آپ اپنے ملازمین میں تقسیم کرنا، لیکن ڈی آئی جی ویسٹ کو ان کے جو پی ایس او ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بلا وجہ آپ یہ رقم ان میں تقسیم نہ کریں، بلکہ یہ جو دفتر ہے ہمارا اس کو اوپر اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب وہ رقم جو ہے جو آئی جی ملازمین میں تقسیم کرنے کے لیے دی تھی، وہ رقم تقسیم کرنے کے بجائے اس سے جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ اپنا دفتر جو ہے وہ تعمیر کروا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خطیر رقم جو ہے وہ آئی جی نے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو بھی دی تھی کہ وہ اپنے اسٹاف میں اور افسروں میں جو ہے انہیں تقسیم کرے، لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے اپنے دفتری عملے میں تو انہیں تقسیم نہیں کیا، لیکن دوسرے اسٹاف میں جو ہے وہ انہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب دفتری عملے کا کیا قصور ہے؟ دفتری عملہ سب کا سب تو کرپٹ نہیں ہوتا ہے، ماں سوائے آفس سپرنٹینڈنٹ کے یا شیٹ کلر کے، باقی ایک جمع غفیر جو ہے کلرکوں کی، بیچارے تو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ جو آئی جی نے دیا ہے کہ بھئی ان کو انعامات و کرامات، تو وہ اس کے کسی حد تک مستحق ہیں، اس لیے کہ انہیں اور کہیں سے کوئی روکڑا نہیں ملتا۔ روکڑا اگر کوئی کھاتے ہیں تو وہ شیٹ کلرک ہے یا پھر آفس سپرنٹینڈنٹ وہ کھاتے ہیں، باقی کلرک جو ہیں وہ تو بیچارے ویسے ہی کام کرتے ہیں، تو انہیں کوئی کہیں سے کچھ بھی نہیں ملتا، تو وہ مستحق ہے، انہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی ویسٹ نے جو ہے وہ رقم جو ہے
ان میں خرچ نہیں کیا۔ اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ سلطان علی خواجہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ہیں، جن کے خلاف نیب میں بھی تحقیقات اس وقت خود سندھ ہائی کورٹ کے رولنگ کے تحت جو ہے جن کے خلاف نیب کی انکوائری ہیں انہیں پوسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کی پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بدستور اس وقت نہ صرف ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ہیں بلکہ اب وہ ایڈیشنل IG کراچی لگنے کے لیے بھی سنا ہے کہ وہ باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے سلطان علی خواجہ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے PTI کے جو ہے ایک وفاقی وزیر علی زیدی سے بھی ہوئی، اور اکثر انہیں جو ہے علی زیدی کے بنگلے میں آتے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور علی زیدی جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں ان کی پوسٹنگ کے لیے کہ وہ انہیں ایڈیشنل IG کراچی بنوانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی رابطے شروع کر دیے۔ یہ کہنا ہے کہ سلطان علی خواجہ جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی بننے کے خواہش مندوں میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈیشنل IG کراچی کون بنتا ہے، یہ بنتے ہیں یا کامران فضل بنتے ہیں یا پھر خود فرد علی جونیجو بنتے ہیں، کسی ایک کا فعال نام جو ہے نکلے گا، یا پھر جو ہے عمران یعقوب منہاس یا پھر عارف حنیف، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی بنے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا اگر یہ تب بنیں گے نا کہ جب غلام نبی میمن جو ہے وہ اس سیٹ کی جان چھوڑیں گے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیٹ کی جان چھوڑنے کے موڈ میں یا ارادوں میں نہیں تھے، کہ وہ بھی اپنی سیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بدستور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ بظاہر وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، اپنے افسروں سے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ یہ میری آخری میٹنگ اور یہ میں جا رہا ہوں، بس دوبارہ ہو سکتا ہے میری آپ لوگوں سے ملاقات نہ ہو، لیکن پس پردہ جو ہے وہ کوششیں ان کی بدستور جاری ہے اور وہ اس پوسٹ کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ نہیں چلتے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پچھلے ہفتے جو ہے سچل تھانے کے SHO عدیل افضال اور DSP جو ہے مرتضیٰ کو اسکیم نمبر 33 میں 9 ایکڑ اراضی پر قبضہ کروانے یا قبضہ رکوانے کے الزام میں جو ہے معطل کر دیا گیا تھا۔ ابھی ان کی معطلی کی سیاہی خشک بھی نہ ہو پائی تھی کہ SHO عدیل افضال کو جو ہے نہ صرف بحال کر دیا گیا بلکہ انہیں عزیز بٹی تھانے کا SHO لگا دیا گیا، جہاں وہ پہلے بھی 3 سال تک جو ہے وہ SHO کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عدیل افضال جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی کے جو PSO ہیں وسیم کے پینل پر ہیں۔ وسیم ہی کی سفارش پر ان کی پہلے بھی پوسٹنگ ہوئی تھی، اور وسیم ہی کی سفارش پر اب نہ صرف ان کی سزا ختم کر دی گئی بلکہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ عزیز بٹی تھانے کا SHO لگا دی گئی، بلکہ انہیں SHO لگانے کے لیے ہی جو ہے عزیز بٹی تھانے کے جو SHO ہیں انہیں جو ہے زاہد حسین کو جو ہے وہ یہ الزام لگا کر جو ہے انہیں معطل کر دیا کہ وہ اپنے ساتھ لانڈی سے جرائم پیشہ نوجوانوں کی ایک ٹیم لائے تھے، جس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ڈالمیا سوسائٹی میں سرکاری اراضی پر قبضہ کرتے رہے ہیں، جبکہ خود زاہد حسین کا یہ کہنا ہے کہ ان پر یہ الزام بے بنیاد ہے۔ محض جو ہے وہ عدیل افضال کو جو ہے وہ SHO لگانے کے لیے ان پر یہ الزام لگا کر جو ہے انہیں تھانے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔